بیٹی اچانک لاپتہ ہو گئی، ماں کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ صرف موبائل میں مصروف تھی۔ باپ کی زبانی بتایا گیا کہ بچے کی تربیت کے لیے وقت نہ دینا خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ رات کے اندھیروں میں بچے کے غائب ہونے کا راز سامنے آیا۔ ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور دل پر چوٹ لگی کہ اس کی لاپرواہی نے نقصان پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت تھی جو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنے میں بہت لاپرواہ تھی۔ وہ اکثر اپنے موبائل، دوستوں اور اپنی تفریح میں مصروف رہتی، بچوں کے کام، نماز اور اخلاقی تربیت کو نظر انداز کر دیتی۔ دن گزرتے گئے، بچے بڑے ہو رہے تھے، لیکن ان میں اخلاقی کمزوریاں اور رویوں میں ناپختگی پیدا ہو گئی۔ بچہ جھوٹ بولنے لگا، دوسروں کے حق مارنے لگا، والدین کی بات سننا چھوڑ دیا۔ ماں نے اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن حقیقت میں یہ سب اس کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ ایک دن اچانک اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی۔ ماں کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پورا گھر اور محلہ تلاش میں لگ گیا۔ ماں کو احساس ہوا کہ اس کی غفلت نے بچوں کی حفاظت اور تربیت پر کس حد تک اثر ڈالا۔ وہ رات بھر دعا کرتی رہی، مگر اب نقصان واضح ہو چکا تھا۔ ماں کے دل میں خوف اور پچھتاوے نہ جگہ بنا لی تھی۔ رات کے اندھیروں میں جب بیٹی گھر واپس آئی تو ماں نے ساری رات روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اسے اور بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ ماں نے اپنی غلطیوں کا ادراک کیا اور عہد کیا کہ اب وہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالے گی، ان کے اخلاق اور دین کی تربیت کرے گی اور ہر دن ان کی زندگی میں رہنمائی کرے گی۔ ماں جب بیٹی کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ بچہ کتابیں بکھری چھوڑ کر کمپیوٹر پر مصروف تھا اور بیٹی اپنی پسند کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ ماں نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب میرے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر میں نے وقت دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھی، نماز کی تعلیم دی اور اخلاقی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو والدین اپنے بچوں کی تربیت میں غفلت برتیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3677۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے کی صحیح تربیت کرنے والا والد یا والدہ جنت کے قریب رہتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں اولاد کی خدمت اور تربیت پر بہت توجہ دیتے تھے، بچوں کی تعلیم، اخلاق اور نماز سکھاتے اور اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور سختی کا متوازن سلوک رکھتے تھے۔ ماں نے ہر دن بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، ان کے دلوں میں ایمان بٹھایا، نماز اور اخلاق سکھائے اور ہر لمحہ ان کے لیے موجود رہی۔ اس نے سمجھا کہ والدین کی ذمہ داری صرف گھر کے کام تک محدود نہیں، بلکہ بچوں کے دل اور ذہن کی تربیت سب سے اہم ہے۔ ماں نے اپنی لاپرواہی کے باعث جو نقصان دیکھا تھا وہ اس کے لیے ایک شدید سبق بن گیا۔ وہ ہر دن دعا کرتی تھی کہ اللہ اسے اپنے بچوں کی بہترین رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان کے دلوں میں ایمانی اور اخلاقی قوت پیدا کر دے۔ رات کے اختتام پر ماں نے اپنی لاپرواہی سے سبق سیکھا کہ اب وہ ہر دن اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتی اور ہر لمحہ ان کی زندگی میں رہنمائی کرتی۔ وہ جان گئی تھی کہ اولاد اللہ کی امانت ہے اور ان کی حفاظت، تربیت، دل میں ایمان بٹھانا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں نے دل میں عہد کیا
کہ وہ کبھی بھی بچوں کو نظر انداز نہیں کرے گی، نہ ان کے دل کی ضرورتوں کو نظر انداز کرے گی، اور نہ ہی ان کی تربیت میں کمی ہونے دے گی۔ وہ جان گئی تھی کہ والدین کی محنت، محبت اور صبر بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہے، اور یہ بنیاد جنت کے لیے بھی قیمتی ہے۔ اب ماں ہر رات دعا کرتی کہ اللہ سے التجا کرتی کہ وہ اس کی اولاد کو صالحہ اور نیک بنائے، ان کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور اللہ کا خوف پیدا کرے، اور ان کے لیے ہر برکت کھول دے۔ ماں جان گئی کہ والدین کی خدمت، بچوں کی تربیت اور گھر کی ذمہ داری سب سے بڑی عبادت ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وقت اور محبت کے بغیر بچوں کی تربیت ممکن نہیں۔ اگر ہم غفلت کریں گے تو نقصان کے اثرات زندگی بھر ساتھ رہیں گے، اور پچھتاوا بھی کچھ نہیں دے سکے گا۔ اولاد کی محبت اور ان کی تربیت اور ان کے دل کی حفاظت والدین کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور یہی سب سے بہترین راستہ ہے کہ گھر کو سکون اور رحمت سے بھر دیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے لیے بہترین مثال بننے والا والدین بنا، ان کے دلوں میں ایمان اور اخلاق پیدا فرما، اور ہمیں ہمارے گھروں کو سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے اور برے راستے شیطان کے شر سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں بھی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں با جماعت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا اور اپنے پیارے نبیوں کا، رسولوں کا اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کی مشکل کو دور کرے اور ہر گھر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ماں باپ کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہر ماں باپ کی اولاد کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔